نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں دیکھنے والوں نے دیکھا جیلوں کا دور بھی گزر گیا، اب سے بیجا کا دور بھی گزر گیا، تشدد کی راتیں بھی گزر گئی، لیکن لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آج پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، میں جناب اعلیٰ ایک مسجد کا ملا ہو کے میں یہ بات اعلان کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے تھے یہ مولوی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اس بات سے تو معیشت نہیں چلے گی، اس بات سے تو کرنسی جناب اوپر نہیں آئے گی۔ مجھ سے بہت درجے سیاست کو بہتر سمجھنے والے حاجی امانت صاحب سے پوچھے تو صحیح، اس ملک نے 40 سال افغانستان کی طرح جنگ بھی نہیں لڑی، پھر بھی آج ہماری کرنسی افغانستان سے بھی نیچے آ گئی ہے، آج تم بنگالیوں سے بھی نیچے آ گئے، آج تم جناب اعلیٰ سب سے بڑی جمہوریت کے نام پہ ظلم کرنے والے بھارت سے اس سے بھی جناب اعلیٰ نچلے درجے پہ آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے ایک اصول بتا دیا جس کی خلاف ورزی کر کے حکمران خود بھی ذلیل ہوئے، ملت کو بھی ذلیل کیا۔ قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کفر کی چمچہ گیری سے عزت نہیں آئے گی، عزت جب بھی آئے گی محمد عربی کے در کی فقیری سے آئے گی۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر
سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اسپیشل برانچ کے بھائی ضرور جا کے بتائیں گے کہ تم جن کو دبانا چاہتے تھے تمہارے کریک ڈاؤن کے بعد وہ دبے نہیں، وہ پہلے سے زیادہ حضور کے نام پہ میدان میں کھڑے ہو گئے۔ میں لمبا چوڑا واز کرنے کے موڈ میں بھی نہیں، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں اور دن کو بندوں نے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، سفر بھی ہے۔ قبلہ علوی صاحب بہت بڑی ہمت ہے حضرت کی کہ آج دن کو ورکر کنونشن بھی تھا ایبٹ آباد میں، وہاں سے تشریف لائے اور یہاں پہ بھی ہماری سرپرستی فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید حسین احمد شاہ صاحب اس عمر میں سرکار کی عزت و ناموس کی خاطر شب و روز کام کر رہے ہیں۔ تو سادات کو یہی منصب ہے سادات کا اور مشائخ کا کہ حالات جیسے بھی ہوں، استاد ایک شعر اپنے بیان میں پڑھا کرتے ہیں کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ مانا کہ بہت ساری تھکاوٹیں بھی ہیں اور مانا کہ بہت ساری اپنا مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عشق ہے اس کے اپنے قانون ہیں، اس کے اپنے دستور ہیں، اور تھکنا اس کا کام ہی نہیں ہے۔ میں اس پہ کچھ پڑھوں گا انشاءاللہ آگے اگر مجھے یاد رہا۔ آج میں رستے میں بھی گنگنا رہا تھا، اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والے، ان کا کلام کہ بھئی جب ہمیں جیل میں ہوتی تھی نا تکلیف، کہ ظاہر ہے کہ بھی انسان ہے نا جی، تو جب وہ انسانی تقاضے جب بیقرار کرتے تھے کہ یہ جناب بے جرم و خطا ہم یہاں پہ آئے ہیں، نہ کوئی جرم کر کے آئے، نہ بندہ مار کے آئے، نہ دولت لوٹی کسی کی، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کیوں ایسا ہوا؟ تو وہ پھر حضرت کا کلام یا پھر اعلیٰ حضرت کا کلام، ایسے صوفیاء کا کلام جو ہمیں بہت سہارا دیا کرتا تھا، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز اگر مجھے یاد رہا تو میں ضرور انشاءاللہ پڑھوں گا۔ سرنامہ کلام میں کلام الہی کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ میرے مالک نے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جتنی مرضی رات گہری ہو، ذی شعور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صبح اتنی قریب ہے، اور جو رات کے وقت ہمت ہار جائے، صبح کی امید توڑ دے، اس کی زندگی سے کبھی وہ اندھیرے ختم نہیں ہو سکتے، اس کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔ بھائی میرے، عید تو جس طرح آپ نے دیکھی عید آئی گزر گئی، اسی طرح جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا تو فائدہ تو سب کو ہوگا، لیکن دل کا قرار انہی کو آئے گا جو حضور کے دین کے لیے جنہوں نے کوشش کی ہوگی۔ عید تو آئی نا جی، انہوں نے بھی منائی جنہوں نے روزہ ایک بھی نہیں رکھا، عید تو انہوں نے بھی منائی ہے جنہوں نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی، لیکن مزہ انہیں آیا ہے جنہوں نے جناب روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھی اور قرآن بھی پڑھا۔ اس لیے حضور کے دین کی برکتیں ملیں گی سب کو، کیا نیکوکار ہے کیا گناہگار ہے، لیکن یہ طے ہے کہ دل ان کے کو قرار آئے گا جو حضور کے دین کے لیے دن کو بھی کوشش کرتے رہے، رات کو بھی کوشش کرتے رہے۔ قرآن پڑھی آپ سبحان اللہ کہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے کیا بتایا ہے ہمیں؟ شیب ابی طالب کے اندر قید سے کہ بھی جناب اعلیٰ اس مالک کے دین کی باتیں کر کے آپ کو اور مجھے سمجھا گیا، دین پہ چلو میرے امتیوں، پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے، پھر بھی مسکرا کے چلنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ جب میرے کریم آقا کے چچا جناب ابو طالب نے آ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے پیارے بھتیجے، میں پورے قریش سے کیسے لڑوں گا؟
ساری برادری آپ کے خلاف ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں پیسہ چاہیے پیسہ لے لو، دولت چاہیے دولت لے لو، رشتہ چاہیے رشتہ لے لو، لیکن یاد رہے ہمارے خداؤں کے خلاف بات نہ کرو۔ تو میرے کریم نبی نے تاریخی بات کی تھی، اے میرے چچا یہ بتا دیجئے قریش کو، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، تو زمانے کا نظام بدل سکتا ہے، محمد عربی کا پیغام نہیں بدل سکتا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم قائد عالم کا جناب اعلیٰ وہ جذبہ جس وقت میرے کریم تشریف لائے طائف کی وادیوں میں، جب میرے آقا کے قدموں پہ پتھر مارے گئے، جب کریم آقا کے نالین اقدس سے خون بہا، جب حضور کے موضوع سے خون ابل ابل کے باہر آیا، تب عائشہ صدیقہ پاک نے ایک بار پوچھا تھا، اے میرے کریم کیا احد سے بھی مشکل دن کبھی آپ نے دیکھا؟ جب آپ کے چار دندان مبارک کو بھی تکلیف پہنچی تو میرے کریم نے فرمایا، ہاں عائشہ میں نے اس سے بھی مشکل دن دیکھا ہے، اور وہ دن میں نے طائف والا دیکھا ہے۔ تو کیسا دن تھا مسلمانوں جب رسول اللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور دونوں طرف سے لوگ پتھر لے کے میرے کریم نبی کے قدموں کے نشانے لگا رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتا تھا، او فاروق الحسین ابھی تو تیرے قدموں کو یوں نشانے نہیں لگائے گئے، تو ابھی سے پریشان ہو گیا ہے، کبھی تو جناب اعلیٰ تیری جراب خون سے لت پت نہیں ہوئی، تو ابھی گھبرا گیا ہے، ابھی تو جناب اعلیٰ تیرے گریبان میں کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، تو ابھی سے ڈر گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سنو سنو، جب میرے کریم آقا کے قدموں سے جناب اعلیٰ لہو بہ رہا تھا اور حضور زخمیوں کے زمین پہ بیٹھتے تھے، ایسے میں آ کے ایک ظالم جناب تماشائیوں میں سے آتا، وہ حضور کو کھڑا کرتا، یا جناب دو آتے وہ کھڑا کر کے ایک آ کے میرے کریم آقا کے جناب اعلیٰ شکم یا تھر میں گھٹنے سے ضرب پہنچاتا۔ ذرا سوچی ایسے لمحات میں بھی میرے کریم نے دین پہنچانا بند نہیں کیا، پیغام پہنچانا بند نہیں کیا۔ لبیک والو آج وقت آ گیا ہے، طائف کی وادیوں میں جناب اعلیٰ دین پہنچانے والے نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے کا گو کہ ہم ادا کر تو نہیں سکتے، کوشش میں کیا حرج ہے، گو کہ ہمارے جیسے کروڑوں بھی قربان ہو جائیں، ان کی دعا کے ایک جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جناب اعلیٰ میدان میں کھڑے ہونا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کریم نبی کی خاطر جناب اعلیٰ سارے جہان بنائے گئے، وہ آپ تک اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے جب ابھی طالب کے 3 سال تک درختوں کے پتے بھی کھا کے اپنی بیٹیوں کو بھی کھلا کے پھر بھی دین سناتے رہے۔ آج میرے جیسے امتی آقا کے دین کے نام پہ کھانے والے 4 دن کی جیل سے کہ ہم کہے جناب ہمارا لبیک سے کیا تعلق، میں نہیں جانتا لبیک کون ہے، ایسے تو نہیں مناسب یارا۔ میں جب بھی گریبان میں جھانکتا ہوں میرے اندر سے آواز آتی ہے میری نسلیں بھی قربان ہو جائیں آقا کے نام پہ، تو میں اپنے آقا کے دین کے ایک جناب اعلیٰ حرف کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہتا جاؤں، لوگ کہتے ہیں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آیا، آپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، 780 کے مقدمے آپ کے اوپر، آپ کو دہشت گرد کہتے ہیں، آپ کو فنڈامنٹل کہتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں، رجت پسند کہتے ہیں۔ میں نے کہا جتنا مرضی باتیں کیے جاؤ، جتنے مرضی تانے دیے جاؤ، حضور کے نام پہ ہم دہشت گرد کہلانے کو بھی تیار ہیں، آقا کے نام کا نعرہ لگانا اگر دہشت گردی ہے تو چلو ابھی تو میں بڑا ہو گیا ہوں، یہ چھوٹے بچے کھڑے ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے جناب اعلیٰ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہیں لبیک کے نعرے لگاتے نظر آئیں گے، دیکھو یہ چھوٹے دہشت گرد بھی تمہیں اپنی دہشت گردی دکھاتے نظر آ رہے ہیں۔ لبیک لبیک
तुम कहां जनाब आला मारे मारे फिरोगे, मैं तुम्हें मुलाकात करवाता हूं। ये छोटे छोटे दहशतगर्द भी बैठे हैं, यहाँ पे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी लब्बैक का नारा लगा रहे हैं। ये जनाब हुजूर के गुलाम यहाँ बैठ के सारे लब्बैक का नारा लगा के कहते हैं, अगर आका का नारा लगाना दहशतगर्दी है तो ये हम बसर और चश्म ये ताना भी कबूल कर लेंगे, क्योंकि जेकर यार दे नाम दा मिले ताना झोले पालिए थल सटिए ना, जे कर यार दे नाम दी मिले सोली। ओ झूठा ले लइए पेशा हटिए ना। आप जनाब आला कोशिश करें, सारा मीडिया आपने हमारे खिलाफ किया, सारा मीडिया हमारे खिलाफ बोला, हमारे फैजाबाद के 8 शहीद भी भूल गए, हमारे शेखुपुरा के जनाब आला शोहदा भी भूल गए, और आज जनाब आला उस्तादुल उलमा अल्लामा मुनीर अहमद नोमानी जैसा वो अजीम और मुखलिस उस्ताद, वो काल अल्लाह काल रसूल की जनाब आला वो दास्तान सुनाने वाला, वो जनाब असीर नामूस रिसालत शुगर की हालत में जिसका पाँव जलाया गया, फिर जनाब उस जख्म के साथ वो ऐसा जख्मी जनाब आला जिसकी फिर टांग काटनी पड़ी है, फिर जनाब आला उससे ज्यादा टांग काटनी पड़ी है, हत्ता के जनाब आला आज वो जख्मों से जानवर ना होते हुए इस दुनिया से पर्दा कर गए, मेरे आका के नाम पे कुर्बान हो गए। मैं कहना चाहता हूँ ओ मुसलमानों, हमारे गिरते लहू को किसी ने नहीं देखा, व्हील चेयर पे बैठे उस मर्द मुजाहिद की जेल को भी नहीं देखा, झूठी भी ने बातें की, ये गालियां देते हैं, ये तोड़ फोड़ करते हैं। जनाब तोड़ फोड़ को हमारे गले डालने वालों, ना हम पत्ते तोड़ने वाले, ना हम मुल्क जलाने वाले, फिर भी हमारे ऊपर इल्जाम लगे। मैं कहना चाहता हूँ, करना चाहते हो जो वो कर लो, लेकिन लब्बैक के नारों की सदा कम नहीं होने वाली है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदा कम नहीं होने वाली है, अकीदा खत्म नबूवत का शऊर हम इसी तरह अपनी नस्लों को देते रहेंगे। जो तुमसे हो सकता है तुम किए जाओ, जो हमसे हो सकता है वो हम किए जाएंगे। हमें कहते हैं पार्टी बदल लो, फला जमात में चले जाओ, ओहदा ले देते हैं, फला में चले जाओ। कितने कारकुनान को जनाब हिरासा किया गया, लाखों सलाम हो शहजादों, लाखों सलाम हो अटक के गयूर मुसलमानों, खैबर से कराची तक के गैरतमंद कारकुनों, ओहदेदारों, जिम्मेदारों, लाखों सलाम आप पे। आपने हजारों तकलीफें सह के दुनिया के सामने बता दिया कि जिस दिल अंदर इश्क समान ते होश नहीं फिर जाना, भावे सोने मिलन हजारा ते आसान यार वटाना। इसलिए हम हिम्मत हार जाते, लेकिन दास्तान इतनी तवील है मेरे आका के वफादारों की, जब एक बार नजर पड़ती है ना तो शर्म से निगाहें भी झुक जाती। क्या तीर मारा है हमारा। आइए, ऐसे ही शिवाल का महीना था, गालिबन 5 हिजरी है और जंग ओहद है। ऊंची बोलिए। अब बिल्कुल फौजें आमने सामने हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके एक जिगरी यार हजरत अब्दुल्ला बिन जाश कहते हैं, यार दुआ ना मांगे। मेरे आका ने फरमाया ये कबूलियत की घड़ियां हैं, दुआ मांगे। कहते हैं जी बिस्मिल्लाह।
اب دونوں جاتے ہیں، کہاں جی؟ چلے جی تھوڑا پیچھے چلے گئے، کہتے ہیں جی دعا مانگو۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار اب میں تمہیں کہوں میرے لیے مانگو تو تم ویسے نہیں مانگ سکتے جتنے درد سے میں مانگنا چاہتا ہوں، اور میں تیرے لیے وہ اتنے درد سے نہیں مانگ سکتا جتنے درد سے تو اپنے لیے مانگنا چاہتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ اپنے لیے، میں تیری دعا پہ آمین کہتا ہوں، پھر میں ایک دعا مانگوں گا، پھر میری دعا پہ تو آمین کہتا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا بسم اللہ، کہنے لگے پہلے آپ دعا کریں۔ جناب سعد دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا مقابلہ ہو تیرے دشمنوں کے ساتھ، جس وقت میرا مقابلہ ہو تو کسی بہت بڑے بہادر کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، اور لڑتے لڑتے میں اس کو مار دوں، اس کی گردن کاٹوں، پھر اس کی زرہ لے لوں، اس کا گھوڑا لے لوں، تلوار لے لوں، اس کا مال غنیمت لے جاؤں، زندہ جاؤں، غازی بن کے جاؤں، دنیا مجھے غازی کہے، بہادر کرے، شیر کہے تیرے نام کا، مجاہد کہے۔ جب میں نے دعائیں مانگی تو انہوں نے اسی طرح جناب اعلیٰ اندر سے جیسے آمین بندہ کہتا ہے ایسے خوش ہو کے کہتے ہیں آمین آمین آمین، یا اللہ میرے دوست کی دعا کو قبول فرماؤ۔ کہتے ہیں جب انہوں نے جناب میں نے دعا مانگ لی تو میں نے انہیں کہا تم دعا کرو۔ اب وہ یوں دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو، کسی تگڑے دشمن سے میرا واسطہ پڑے، اے میرے مولا پھر وہ دشمن مجھے مار دے، میری گردن کاٹ دے، پھر چپ نہ کرے، پھر سواری سے اتر آئے، اتر کے میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے پاؤں کاٹ لے، میرے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لے، پاؤں کی انگلیاں کاٹ لے، اور قیامت کے دن یا اللہ جب میں تیرے دربار میں آؤں تو میرا ناک کان نہ، میری آنکھیں اس وقت میرے ساتھ ہوں، جب میں حساب دینے کے لیے آؤں تو انہیں کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آؤں، اور تو ساری دنیا کے سامنے کہے عبداللہ کان کدھر چھوڑائے اور ناک کدھر چھوڑائے، ہاتھ کدھر چھوڑائے، پاؤں کدھر چھوڑائے، تو میں کہوں فی حب کا وفی حب رسول کا، یا اللہ تیرے لیے دے آیا، تیرے حبیب کے لیے دے آیا، اور تو سارے جہان کے سامنے فرما دے میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اس لیے یاد رہے آج صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی حضرت عبداللہ بن جہش کے جملے میں آج بھی دلوں پہ نقش ہیں، اس لیے کہنا چاہتے ہیں ایک کریک ڈاؤن گزر گیا، اس جیسے اور بھی آ سکتے ہیں، تو یہ وقت گزرتا رہے گا، لیکن یاد رکھنا کہ جنہوں نے وفا کے ساتھ حضور کے دین کا دامن تھامے رکھا ان کا نام کبھی مٹے گا نہیں، ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھینیاں ویلے آکھڑے ساکھڑے لگے جانے گلاں یاد سجن دیاں رہنیاں میں، باتیں یاد رہتی ہیں جناب اعلیٰ، اس لیے آپ لوگوں نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے دنیا کے ساتھ جناب اعلیٰ یہ ایک بات دو ٹوک انداز میں کرنی ہے، چاہے گیرٹ ویلٹر جیسا خبیث ہو یا جناب آج کے دور میں ایک اور فتنہ فراز پرویز جیسا کمینہ ہو جو بک بک کرتا ہے میرے آقا کے خلاف، میں اسے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک ایک کارکن تیرے جیسے کمینوں کے لیے آج بھی ننگی تلوار ہے، جس دن تو ہتھے چڑھ گیا تیری سانسوں کا بدن سے رشتہ کاٹ دیا جائے گا، اور تمہیں سمجھا دیں گے کہ ہم کل بھی یہی نعرہ لگاتے تھے، آج بھی وہی کہتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا
بلند آواز سے گستاخ نبی کی ایک سزا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور ابھی تک ہمارے پاکستان کے ترجمان کدھر گئے؟ وہ جو گارنٹیاں دیا کرتے تھے وزیر خارجہ صاحب، آج ان کی زبان کیوں بند ہے؟ وہ اردو میں آ کے بکواس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آسیہ بہن کو لے آئے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو ملاؤ، فلاں کر لو، اور ہم نے $20,000 کا انعام رکھا ہے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کے لیے. اور وہ اردو میں آ کے بک بک کر رہا ہے اور کوئی بندہ حکومتی لیول پہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. آپ مجھے بتائیں تو صحیح، بحیثیت مسلمان ہونے کے، کیا نبی علیہ السلام کا کلمہ صرف لبیک والوں نے پڑھا؟ کیا اسمبلیوں میں بیٹھنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ حضور کی عزت کے لیے بات کریں؟ بات اتنی ہے، اصل میں وہ ہماری ٹیون چیک کرنا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ٹیون ہماری کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. ٹیون بدلنی ہوتی نا جی تو پھر اب پہلے 2-3 دن ہی کافی ہوتے ہیں. ٹیون وہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، لہجہ وہی ہے، تاجدار ختم نبوت، مشن وہی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں ہاتھ اٹھائیں دونوں، یہ تو ہاتھ جناب حضور کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے اٹھنے والے ہیں. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائے، پتہ لگے یہ اکیلا میرا نعرہ نہیں ہے، یہ سب کا نعرہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کی ضرب لگائیں، پتہ چلے بادشاہ یہ کیمرہ ریکارڈ کر کے بتائے کہ اٹک کے غیور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت. آپ کیجئے جو آپ نے کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی فلاں نے جناب وہ IC میں بڑی بہترین تقریر جھاڑ دی. کیا تقریر آپ کرتے ہیں؟ اپنے ملک میں آنے والا دشمن کا فوجی آپ چائے پلا کے عزت سے روانہ کر دیں اور شیخ الحدیث ویل چیئر پہ بیٹھے پہ بھی ترس نہ آئے، اور آپ کہیں کہ جی ہم جناب بہت زیادہ محب وطن ہے اور محب اسلام ہے. کیا یہ اسلام کی محبت ہے؟ آپ نبی علیہ السلام کی صراحتاً توہین کرنے والی عورت کو باعزت جناب اعلیٰ بری کریں، اس پہ بیان دیں آپ، اور ناموس رسالت کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیسے ترجمان ہیں مسلمانوں کے؟ آپ باتیں کرتے ہیں. اور میں قوم کو بھی بارہا کہہ چکا ہوں، جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ ملا کیا کریں گے، پاکستان معاشی طور پہ کیسے ترقی کرے گا، فلانا آئے گا اس کے پاس تجربہ کار ٹیم ہے. اللہ کیا مرحوم اسد عمر صاحب بڑی باتیں کرتے تھے، تو آج وہ کدھر ہے؟ وہ 9 کے 9 جناب اوپنر آج کہاں تشریف فرمائے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سارے جگ کے بہترین اکنامکس اگر آپ لے آئے نا اور ماہر اقتصادیات آپ یہاں پہ جمع کر لیں، واللہ پاکستان تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ جس کے نام پہ بنا ہے اس کی عزت کی بات نہ کرے. میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان بنا ہے رسول اللہ کے نام. اگر اس میں نبی علیہ السلام کا نظام نہیں لانا تو اس سے ہم ہندوستان بہت اچھے تھے، وہاں بہت بہتر تھے. پھر لاکھوں بندے مرانے، کروڑوں بندوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت؟ اسی نام پہ آپ نے بنایا تھا نا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں، اسی نام پہ بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آج یہ نعرہ ہمیں یوم پاکستان پہ بھی سننے میں نہیں آتا، ٹی وی پہ کوئی آ کے بڑا بندہ بیان بھی نہیں دیتا. آج ہمیں پریڈ میں بھی کوئی بندہ یہ بات کرتا نظر نہیں آتا. یہ کیسی بات ہے؟ وہ نعرہ ہی آپ نے بھلا دیا. یہ تو پھر دکانداری والی بات ہوئی کہ آپ ادھر ہمارے اوپر وہی نظام چلا رہے ہیں، تعزیرات 302 تعزیرات ہند وہی کچھ چل رہا ہے، اور 302 تعزیرات پاکستان وہی کچھ چل رہا ہے، قانون تو وہی چل رہا ہے. پھر آپ لائے کیا؟ یہاں اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی عمران سے نہیں آنی، تبدیلی اللہ کے قرآن سے آنی. بالکل میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں اور اپنی غیرت ایمانی سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس بات کا ان لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں.
اور کوئی بندہ، میری جماعت بھی اگر میرے لفظوں کو آن نہ کرے تو میں اس بات کا خود ذمہ دار ہوں کہ میرا جینا مرنا میرے آقا کے لیے، نبی علیہ السلام کے گستاخ کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی، میرے آقا کی عزت و ناموس پہ حملہ آور بندے کے لیے، وہ جیسا بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، اس کے لیے میرے دل میں کوئی رحم۔ اپنا گستاخ، اپنے ماں باپ کا گستاخ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ طے ہے۔ اور یہی بات ایک دیہاتی سے لے کے شہری تک سارے کرنے۔ رہی بات ہماری کہ ہم جیلوں میں گئے، فلاں ہوا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ واللہ ہمارے چہرے آج بگڑے ہوتے اگر رسول اللہ کی نسبت نہ ہوتی۔ قوم موسیٰ اگر جھوٹ بولے تو اس کے ماتھے پہ لکھا جائے، وہ جرم کرے تو اس کے ماتھے پہ لکھا جائے، دروازے پہ لکھا جائے۔ آپ کبھی تجزیہ تو کریں نا رات کو سونے سے پہلے کہ کتنا دن اور کتنے لمحے گناہوں میں گزر گئے۔ نیکی تو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، گناہوں سے بھرا دن اور گناہوں سے بھری رات کے باوجود بھی چہرے سلامت ہیں تو صرف رسول اللہ کے کلمے کی نسبت سے سلامت۔ اور یہ ذہن میں رہے، میرے سمیت آپ یہاں پہ جتنے بندے بیٹھے ہیں، چاہے یو سی لیول کا ذمہ دار ہو یا اس سے بھی ہمارے بڑے ذمہ دار ہوں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آج اگر عزت ہے یا عوام کے دل میں کوئی محبت ہے تو وہ حضور کے نام کی وجہ سے۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جی، ہمارا بھتیجا سچل، تو آج یقین مانے ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ ادھر رہ جائے، گاڑی چھوٹی تھی کہ بھی تھک جاؤ گے، اس کے باوجود یہ نہیں رکا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں یار یہ چھوٹے بچے بھی اس نعرے کے پیچھے جو ہے وہ سر دینے کے لیے تیار ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نعرے کو رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی وجہ سے بڑے بھی چھوٹے بھی اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ یہ گلی کوچے میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور میں اس سے بھی بڑی بات کروں کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی خواتین بھی تھیں، اللہ انہیں زندگی دے اور ان کی قربانیوں کو قبول کرے، جنہوں نے اپنے بچوں کو خود بھیجا۔ کہ جس وقت ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے گرفتاری کی دوبارہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو خود بھیجا، تیرے بغیر میں جی لوں گی لیکن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گی، جاؤ آقا کے نام کی جیل ہی ہے نا، اگر وہ ویل چیئر پہ بیٹھا بابا جھیل سکتا ہے تو تم بھی جھیل سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان خواتین کو بھی اجر عظیم دے اور ان نوجوانوں کو بھی جنہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر بھی مسکرا کے حضور کے نعرے لگائے۔ آئیے چلیے 14 صدیاں پہلے ایسی ہی ایک خاتون، بلکہ اسلام کے نام پہ سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کی بات کروں، آپ سبحان اللہ کا اونچی آواز میں کہیں۔ آئیے جناب اعلیٰ اسلام کے نام پہ قربانی دینے والی وہ خاتون جناب بی بی سمیہ، حضرت عمار کی والدہ جناب یاسر کی بیوی، جس وقت نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہیں تو جناب اعلیٰ اس کلمے کی پاداش میں ان کو مارتے مارتے مکے کے چوک میں لایا جاتا ہے، اور ابو جال جناب اعلیٰ ان کی ایک ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھتا ہے، پھر دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر والے اونٹ سے باندھتا ہے، پھر کہتا کلمہ چھوڑ نہیں تو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اس خاتون نے تاریخی جملہ کہا تھا، میرے 1000 نہیں لاکھوں ٹکڑے کر دو، تمہیں ہر ٹکڑے سے محمد عربی کی وفا کی آواز آئے۔ میں تاریخی جملہ بولا تھا، جو مرضی ہو جائے میں اپنے آقا کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس دین کو کبھی بھی جناب اعلیٰ پشت کر کے کبھی ٹھکراؤں گی۔ جناب اعلیٰ دنیا نے دیکھا اونٹوں کو دوڑایا گیا ہے، بی بی سمیہ کے لہو سے مکے کی سرزمین جناب اعلیٰ رنگین ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنے لہو سے لکھ کے زمانے کے سامنے بتا گئی ہے، وہ کائنات کے سامنے جناب اعلیٰ ایک بات کو یہاں کر کے چلی گئی ہے۔ یہ یاد رکھ لو کہ آپ لوگوں نے لبیک، میں کہتا ہوں گزر گئیں، بس وہ وقت قریب ہے، صبح قریب ہے جب انشاءاللہ تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک میرے آقا کے دین کی بات ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ دل جب بوجھل ہونے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یاد کریں گے تو پھر آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ مشکل لمحات ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں،
ہر تنگی کے بعد آسانی. خواجہ غلام فرید مجھے یاد آیا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. کیا سرائکی پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، پر میرا لطف ہے بس. تھوڑی سی وضاحت سن لیں. وہ آپ کہتے ہیں تھکی ماندی، تھک جانے کو کہتے ہیں تھکی ماندی، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے کوئی الفاظ آئیں گے تو امید تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہ ہوا تو پھر میں محسوس کروں گا تو پھر وضاحت کر دوں گا. آپ سبحان اللہ. دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہو ویسے گزر اصلوں نہ ڈر اوکھے پہر ایویں ہو ویسے گزر اصلوں نہ ڈر اوکھے پہر ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی. ہے عشق وچ مشکل بہو چک چلتے کب گل بہو. ہے عشق وچ مشکل بہو چک چلتے کب گل بہو. ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہو ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہو دل درد تو ماندی نہ تھی. جو مرضی ہو لبیک کھڑی ہے نبی علیہ السلام نے نام تے قربان ہو. کیا خیال ہے جی؟ پہلے نالوں زیادہ قوت اور بلال دن یاد تازہ کرنے والے اذانہ پڑھنے والے ہیں تے بلال دن آندیاں ماراں کھان والے بھی ہیں. کون کون ہے جی؟ سبحان اللہ. اس قوم کے سامنے جناب بلال کی وہ صورت بھی ہے جب وہ کعبے کی چھت پہ اذان پڑھ رہے تھے، اور وہ صورت بھی ہے جب گلے میں رسا ڈال کے مکے کے بچے انہیں گھسیٹ رہے تھے، وہ پھر بھی رسول اللہ کے دین کی باتیں کر رہے تھے. آج صدیاں گزر گئی ہیں جناب اعلیٰ، کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے تذکرے ختم ہو گئے، لیکن بلال کا ذکر آج بھی میاں والا کی سرزمین پہ کیا جا رہا ہے. آج بھی جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام کے غلام یہاں پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے اس غلام کی بات کر رہے ہیں جو مارے کھا کے بھی حضور کی بات کیا کرتا تھا، اور دنیا کے سامنے ایک بات کہہ رہے ہیں، حضور ہماری کوئی سنے نہ سنے، تھانہ سنے نہ سنے، کچہری سنے نہ سنے، یہ تیرے بلال کے نوکر تیرے نام کی مارے کھا کے پھر بھی کہتے رہے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ. آج تو ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا جو کہتے تھے ہم تبدیلی کے لیے پرچی دے رہے ہیں. ان کی تبدیلی تو غریبوں کے گھر بھی لے گئی ہے، کروڑوں نوکریاں دینا تو دور کی بات، وہ تو غریبوں کی ریڑیاں بھی لے گئی ہے. جناب اعلیٰ تبدیلی روپے کو عزت دینے والی بات، وہ تو پاکستان کے روپے کو اور بھی ذلیل کر گئی ہے، پورے ایشیا میں کرنسی کو ذلیل کر کے رکھ دیا. لیکن آج لبیک کا ووٹر سینہ تان کے کہتا ہے میں
میں نے جس کے لیے پرچی دی تھی میری جماعت کے لیڈروں نے جیل بھی سہ کے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت پاکستان کے تھانوں کچہریوں کوٹوں سے اگر جناب اعلیٰ کوئی رحم والی بات نہیں ہوئی وہ پھر بھی حضور کے دربار میں استغاثے کرتے رہے کہ حال دل کس کو سنائے آپ ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ تو یہ طے ہے ہمارے مقدمات کو جتنا مرضی لٹکائے جاؤ جتنا مرضی پیشیوں پہ پیشیاں ڈالو ایک بات طے ہے کہ ایک عدالت ایسی بھی ہے جہاں تم نے بھی پیش ہونا ہے اور ہم نے بھی پیش ہونا ہے اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں مظلوم کا وکیل ہوں گا جب نبی علیہ السلام ہمارے وکیل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز تب مزہ آئے گا وکیل تگڑا ہو تو بڑے فخر سے جناب اعلیٰ بندہ سینہ تان کے کہتا ہے جی بڑا تگڑا وکیل کیا ہے تو جناب وکیل بھی وہ ہو کہ رب کی مخلوق میں جس کے مد مقابل کوئی آ کے بحث کرنے کو بھی تیار نہ ہو تو ایسے وکیل کے ہوتے ہوئے کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے یہاں ہم نے دیکھا ہے کوئی دیکھیں جی حاجی امانت صاحب کے لیے کوئی ماریں کھائے تو وہ زخمی اور انہی زخموں کے ساتھ ان کو آکے شکایت کرے یہ کورٹ میں لے جائیں اور کہیں کہ یا تھانے میں لے جائیں کہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں تو صحیح اس نے قصور کیا کیا تھا اس کو کیوں مارا گیا یہ میں جملہ مجھے کیوں یاد آیا کہ کسی ایک موقع پہ دھرنے کے موقع پہ نا ایک لڑکا آیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرنے آؤ کہتے حضور کے نام پہ مار کھانے آؤ تو کسی نے کہا یار لوگ مار سے بچتے ہیں تو کیسی بات کر رہے ہیں کہتے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں مار کھانے ہوں حضور کے نام کی کہا وجہ کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بڑے بندے کے لیے کوئی مار کھاتا ہے نا تو پرے پنچایت جب لگتی ہے تو ان زخموں سے کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں دیکھیں نا جی اس نے ان بیچارے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے کہتے ہیں جب میرے زخموں پہ ہاتھ رکھ کے حضور کی آمد کے دن فرما دیں گے نا کہ میرے مالک دیکھنا اس نے صرف میرا نام ہی تو لیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا کسی کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا کہتا ہے سارے مار کے پیسے پورے ہو جائیں گے جب سرکار وکالت فرمائیں گے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں لبیک والو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے مار بھی کھائی ہے تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھائی قید بھی دیکھی ہے تو رسول اللہ کے لیے دیکھی آپ نے اذیتیں جھیلی ہیں تو نبی علیہ السلام کے نام کے لیے جھیلی بھائی زاہد اتاری صاحب ہمارے قصور کے امیر ہیں والد گرامی ان کی دادی صاحبہ اور 4 قریبی رشتہ دار اسیری کے عالم میں جناب اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یہ ایسا مرد مجاہد ہے کہ اپنے باپ کے 40ویں پہ پھر تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھ کے کہہ رہا ہے میرا جینا بھی حضور کے لیے ہے میرا مرنا بھی حضور کے لیے اور رشتہ دار کہنے لگے جناب یہ 40واں ہے اس پہ تم سیاسی آ کے تو کیا یہ معاملات کہنا چاہتے ہو کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہماری سیاست بھی حضور ہے ہمارا مذہب بھی حضور ہے حضور کی محبت کے علاوہ نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی مذہب ہے اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح بالکل قریب ہے انشاءاللہ اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو مسجد کے حجرے سے آواز بلند کی ہے اب یہ آواز گھر گھر کی آواز بن چکی ہے یہ جناب گلی گلی کی آواز بن چکی ہے کوچے کوچے کی آواز بن چکی ہے یہ خیبر سے کراچی نہیں مشرق سے مغرب تک کی آواز بن چکی ہے اور ہر پاکستانی کی آواز بن چکی ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال کرے یہ قبلہ امیر المجاہدین